سبسکرائب کیجیے ہماری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، میرا ایک اونٹ ہے، میں سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، اس اونٹ پر سامان لاتا ہوں اور میں اس کے دانے پانی کا پورا خیال رکھتا ہوں، لیکن جب میں رات کو آ کر سوتا ہوں تو کبھی کبھی وہ ایسی دردناک آوازیں نکالتا ہے کہ میری آنکھ نہیں لگتی۔ اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ دعا فرما دیجئے کہ اونٹ مجھے رات کو سونے دیا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے مدعی کی بات تو سن لی، اب ہم مدعا علیہ کو بھی بلائیں گے۔ چنانچہ اونٹ کو بلانے کا حکم دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اونٹ کو پیغام دیا گیا تو اونٹ بڑے ادب و احترام کے ساتھ چلتا ہوا بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے ارشاد فرمایا کہ تیرا مالک تیری شکایت بیان کر رہا ہے کہ وہ تیرے دانے پانی کا پورا خیال رکھتا ہے، لیکن تو اس کا خیال نہیں رکھتا اور رات کو ایسی آوازیں نکالتا ہے کہ جس سے تیرے مالک کی نیند خراب ہوتی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سن کر اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ یہ ہے کہ ہم دونوں سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ میرا خیال رکھتے ہیں اور میں ان کا خیال رکھتا ہوں، یہ بوجھ لاتے ہیں اور میں لے کر پہنچاتا ہوں، یہ مجھے دانہ پانی بھی دیتے ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے ساتھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اچھے ساتھی ہو تو پھر اس کو سونے کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، معاملہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ یہ تھکے ہوئے گھر آتے ہیں، مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اس وقت کبھی کبھی ان پر نیند غالب آ جاتی ہے تو دل میں سوچتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لوں، پھر میں اٹھ کر عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، لیکن جب کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتے ہیں تو نیند گہری ہو جاتی ہے، انہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، رات کو کافی دیر ہو جاتی ہے، چونکہ میں قریب ہوتا ہوں اس لیے مجھے نیند نہیں آتی کہ اگر ان کی نماز قضا ہو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ تو نے اپنے ساتھی کو کیوں نہیں جگایا تھا تاکہ وہ میرے حکم کی پابندی کر لیتا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تھکاوٹ کی وجہ سے میرے اوپر بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، مگر میں اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کی وجہ سے ڈرتا ہوں اور دردناک آوازیں نکالتا ہوں کہ میرے مالک اٹھ جا اور اپنے مالک کی بندگی کر لے۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرتا ہے کہ اپنے مالک کو عشاء کے وقت وہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے، صرف اس ڈر سے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال نہ کرے کہ اس نے اپنے مالک کو کیوں نہیں اٹھایا، حالانکہ اس کے اوپر اپنے مالک کی ذمہ داری نہیں۔ اور آج ہم انسان ہو کر اپنے مالک کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی اور ہم جانتے بوجھتے ہوئے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ قیامت کے دن ہم اسے کیا منہ دکھائیں گے۔ اس لیے دوستو، ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اس کی ناراضگی سے ڈریں اور اس کے ایک ایک حکم کو مانیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔